کیا ہے لیکن نانے کی نماز کا سودا نہیں کیا. دوسرا فرمایا ایک سیدہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، فرمایا ایک سیدہ ہے، سیدہ ہے سر جھکا لو، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ عتیقہ رافعہ مرفعہ ذاکیہ مزکیہ مصدقہ مطہرہ مومنہ مصدقہ مفسرہ مطہرہ مفتیہ محدثہ جانے مصطفیٰ، میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے دل کا چین، میرے نبی کے دل کا قرار، میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا، میرے نبی کی روح، میرے نبی کا کلام، میرے نبی کا قیام، میرے نبی کا قوت. یار علماء کی طرف سے مجھے داد ملنی چاہیے، کہہ دو سبحان اللہ. جس کو اپنی ماں سے پیار ہے وہ بولے سبحان اللہ. میرے نبی کا قیام، میرے نبی کا قعود، میرے نبی کا سجود، میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی طہارت، میرے نبی کا پردہ، میرے نبی کی حیا، میرے نبی کی نماز، میرے نبی کا تقوی، میرے نبی کے آنکھوں کا نور، قاسمہ جنت، قاسمہ نعمت، مقسومہ جنت، حسنین کی اماں جناب سیدہ زہرا. سیدہ زہرا ہیں، فرما ایک علی ہے ایک زہرا ہیں. یا نبی اللہ او، فرما ایک حسن ہے، ایک نہ تروڑے ہوئے ہیں، خیر بیٹھے رہو دبے رکھو. ایک حسن ہے ایک حسین ہے. نہ یار ہون تے گج کے آخو نہ سبحان اللہ یار. ایک حسن ایک حسین حسین حسین، اسی لیے تو بیدم وارسی کی روح تڑپی کہنے لگے بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن. تے پھر آؤ ذرا ہن سارے دیمے لہجے نال کہہ دیو اللہ اللہ. نبی کا گرانا یہ گرانا وراء. اچھا یہ بھی گل لگا سی اللہ لیکن آؤ میں حضور دا حوالہ دین لگا. کوئی مولوی افسر نو جی یہ نا پکلو آخیا براء الوراء یہ ان کے جذبات ہیں. میں نے کہا نا مولوی صاحب سنو، ایک دن میرے آقا کریم کی بارگاہ میں توجہ ادھر توجہ ادھر، کوئی بھی نہیں نمی گل ہوئی بابا قائد اعظم ہوئی ٹوپی کوئی نمی شے نہیں ہے. سنو سنو، ایک دن میرے آقا کریم کی بارگاہ میں سیدہ پاک آئیں، عرض کیا رسول اللہ سونیا میرے بابا جان کافی دیر ہو چکی ہے، میرے حسن اور حسین نظر نہیں آ رہے، دکھائی نہیں دے رہے. آقا وہ لگتا ہے کہیں گم ہو چکے ہیں. میرے آقا کے دل پہ یہ بات ناگوار گزری، فوراً محبت حسین میں نبیوں کا امام کھڑا ہو گیا. منبر سے اتر کر بتایا ہے، کبھی کھڑے ہو کر بتا دیا ہے، او دنیا والوں میں بانی شریعت ہوں، میرے دل میں دنیاوی محبت نہیں ہوتی ہے، میرا ہر عمل اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. گویا کائنات کا رب یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں حسین کی محبت یہ کوئی نانے کی محبت نہیں ہے، بلکہ حسین کی محبت میرے آقا نے کر کے امت کو یہ درس دیا ہے. حسین کی محبت عبادت ہی عبادت ہے. پھر
آنکھوں نہ سارے اللہ اللہ نبی کا گرانا گرانا وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہے اس گرانے مشکل کشا ہے۔ میرے آقا نے جب سیدہ پاک کی یہ بات سنی فوراً کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے پتہ ہے کیا کیا؟ ہماری کوئی پریشانی ہو جائے ہم 15 پہ کال ملاتے ہیں، میرے نبی پاک کھڑے ہوئے ہاتھ چاہ کے دے اتھے بھی امتاں سبق دیتا ہے جدو پریشانی آوے تے رب نل ناتا جوڑ لو، رب سے منہ رجوع کر لو۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے عرض کی اے پروردگار، پیرو مزے گل دسا میرا گلا ہون گرم ہویا جل گیا پر نہ ٹھنڈا ہونے دے آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عرض کی پروردگار میرے یہ جو حسنین ہیں کریمین ہیں طیبین ہیں نیرین ہیں سونے سونے ہیں، یہ جو میرے بچے ہیں ربا اگر وہ صحرا میں کھو گئے ہیں تو تو ان کی حفاظت کر، اگر وہ کہیں جنگل میں کھو گئے تو تو جانوروں سے ان کی حفاظت فرما۔ ہاتھ نیچے ہوئے جبریل آ گیا، رسولوں کے سلطان او نبیوں کی جان اے جگائے ہوئے نا ان کر سے نہ جانے تو تے جانا فاضل جانا آدمی چاہ سبحان اللہ۔ او میرے رسولوں کے امام آقا آپ حسنین کے معاملے میں پریشان نہ ہو، مصطفیٰ آپ کے وہ پیارے پیارے نواسے وہ بنی نجار کے قبرستان میں موجود ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے رب نے آسمان سے نوری فرشتے اتار دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین، اکھدی ٹھنڈک دل دا چین۔ یا نبی اللہ آپ چلے جائیں بنی نجار کے قبرستان میں، وہ دونوں شہزادے وہیں موجود ہیں۔ میرے آقا چل پڑے، کلے نہیں چلے، اگے اگے آقا پیچھے پیچھے صحابہ، نوری نوریوں کا یہ قافلہ، پیاروں کا یہ قافلہ، آگے چاند پیچھے ستارے، میرے نبی کے پیارے سہارے صحابہ ہمارے، صحابہ ہمارے، صحابہ پیچھے آگے مصطفیٰ، چلتے چلتے یہ قافلہ بنی نجار کے قبرستان میں پہنچا۔ میرے آقا کریم نے دیکھا صحابہ کو نظر نہیں آیا، صحابہ کو نظر نہیں آیا، آقا نے دیکھا مصطفیٰ سے پیار کرنے والوں، آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا آگے بڑھے، جا کے پہلے حسن کو لیا پھر حسین کو لیا، دیکھا فرشتوں نے انہیں سینے سے لگا رکھا ہے، نوری چادر میں چھپا رکھا ہے، حضور نے اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، ایک جانب حسن ایک جانب حسین، بوسے دیے بوسے دیے، پیار کیا، کبھی پیشانی چومی، کبھی آنکھیں چومی، کبھی گردن چومی، کبھی ہاتھوں پہ پیار، کبھی تلاشے دے رہے دنیا کو بتا رہے ہیں لوگوں یہ حسنین کا جو پیار ہے یہ نانے کی محبت نہیں ہے، یہ کوئی خونی رشتے کی محبت نہیں ہے، بلکہ میرا تو ہر عمل خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ گویا آج کائنات کا رب بھی چاہتا ہے کہ بنی نجار کے قبرستان میں نبیوں کا امام، جنتیوں کے سرداروں کو
اٹھا کے بوسے دینے لگ جائے. آؤ جنے آؤ, اے کھڑکی جی کھول چھوڑو نا یار, کھولو. صحابہ کو روکا, توجہ ادھر میری جانب, ایک بندہ ادھر لگا ہوا ہے. صحابہ کو روکا, فرمایا او صحابہ آؤ بتاؤں تمہیں کیا ایک بات نہ سناؤں, تمہیں ایک بات نہ بتاؤں, تمہیں ایک خبر نہ سناؤں, تمہیں خوشخبری نہ بتاؤں, تمہیں ایک راز نہ بتاؤں, راز سے پردہ نہ اٹھاؤں. یا نبی اللہ بتائیے وہ کیا راز ہے. میرے آقا نے فرمایا او صحابہ یہ بتاؤ اس پوری دنیا میں آدم سے لے کے صبح قیامت پوری دنیا میں 1.25 لاکھ نبیوں میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں 1.25 لاکھ نبیوں کی اہل بیت میں 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ میں بتاؤ ساری کائنات میں ازرو ماں اور باپ کے سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی سونیا اللہ و رسولہ عالم. یا سونیا تو جاندا ہے یا تیرا رب جاندا ہے؟ میرے آقا فرمایا ہاں میں جانتا ہوں, میرا نبی جانتا ہے, قیامت تک کی خبریں جانتا ہے, کل کیا ہونا ہے جانتا ہے, اللہ کے حکم سے جانتا ہے. آقا نے فرمایا لوگوں سنو اس پوری کائنات میں ماں اور باپ کی وجہ سے, ماں اور باپ کے رشتے کی وجہ سے ازرو ماں اور باپ کے پوری کائنات میں سب سے افضل میرے پیارے حسن اور حسین. اللہ اللہ نبی کا گرانا اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں مشکل کشا ہے. اگلی گل فرمایا تانوں پتہ ہے اس پوری کائنات میں سب تو زیادہ کس دا نانا تے کس دی نانی سب تو افضل ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ آج کسی کا نانا ڈی ایس پی لگ جائے اس کے پیر زمین پہ نہیں لگتے, کسی کا سی ایم لگ جائے وہ تو عوام میں ہوتا ہے, کسی کا نانا پی ایم لگ جائے وہ تو پھر سلام بھی نہیں کرتا, کسی کا صدر لگ جائے وہ تو پھر ہماری پہنچ سے دور, کسی کا نانا فیلڈ مارشل لگ جائے وہ تو پھر صرف سکرین پہ نظر آتا ہے. لیکن یاد رکھو لوگوں اس کائنات میں میرے نبی نے فرمایا پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ ازرو نانی اور نانا کے حسن اور حسین سب سے افضل ہے, کیونکہ ان کا نانا نبیوں کا سلطان اور ان کی نانی فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ماموں اور چچا کے سب سے افضل کون ہے؟ یا نبی اللہ بتائیے. میرے آقا نے فرمایا وہ بھی حسن اور حسین ہے, کیونکہ ان کے ماموں کا نام قاسم ابن رسول اللہ ہے اور ان کے چچا کا نام جعفر بن ابی طالب ہے. اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا لوگوں تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت
کی قسم ہے مسجد میں بیٹھ کے بتاؤ، اس منبر کو محراب کو گواہ بنا کے بتاؤ، ان پاک ناموں کی اور اس درود کی قسم اٹھا کے بتاؤ، بتاؤ بتاؤ کیا حضور کے اس گھرانے سے پیار آنا چاہیے یا نہیں؟ کیا ان سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا ان سے عقیدت کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیا ان سے ادب کرنا چاہیے یا نہیں؟ آؤ مصطفیٰ کے غلاموں، انہی پاک ذاتوں کو، انہی پاک شہزادوں کو اب چلتے ہیں کربلا کی طرف۔ میں پورا تیار کر کے آپ کی کھیتی کو لائوں، اب ترجمہ کرنے لگوں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اگر میں نے دوران تقریر ذرا بھی کنجوسی کی ہو اللہ مجھے پکڑے تے جے تساں محبت دی اظہار وچ کیتی ہے تے اللہ تساں بھی پکڑے۔ آکھو نا آمین۔ ہاں وچ کچھ چوپن ڈر رہے ہیں، جڑے ڈر رہے ہو ایک بار چپ کے جنہ لاکھ چھوڑو سبحان اللہ۔ ایک بار پڑھ لیں جی کیا اللہ اللہ نبی کا ایسی گھرانے کے کچھ کچھ پیارے سربراہ قافلہ ہیں امام حسین، اور یہ وہ حسین ہیں جن کی آنکھ کھلتی ہے تو رسول کا چہرہ دیکھتے ہیں، جن کے کانوں میں پہلی آواز پڑتی ہے تو اپنے نانا کی پڑتی ہے، جن کے منہ میں خوراک جاتی ہے تو اپنے نانا کا لعاب جاتا ہے، جو اپنی دنیا میں سواری کرتے ہیں تو نانا کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں۔ اے لاجے والوں بتاؤ، تمہارے اور میرے بچے کھیلتے ہیں، کھلونوں سے کھیلتے ہیں، پلاسٹک کی گاڑیوں سے کھیلتے ہیں، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، لیکن کائنات میں یہ واحد ناز نخرے والے پیارے پیارے شہزادے ہیں جو کھیلتے ہیں تو گاڑیوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا رسول کے کندھوں پہ بیٹھ کے نانے کی زلفوں سے کھیلتے ہیں۔ بیٹے بھی ساتھ ہیں، جناب علی اکبر بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، مولا علی کے 6 بچے غازی عباس، اور اسی طرح امام حسین، ابو بکر بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی موجود۔ غازی عباس کے بھائی ابو بکر بن علی اور محمد بن علی یہ دونوں غازی عباس کے بھائی ہیں، یہ ام البنین کے بیٹے ہیں۔ امام حسن کے 3 بیٹے بھی موجود، حضرت عقیل کے 3 بیٹے بھی موجود، حضرت جعفر کی اولاد بھی موجود، اونو محمد بھی موجود، سیدہ زینب بھی موجود، ابن بجلی بھی موجود، حضرت حر بھی موجود، سیدہ سکینہ بھی موجود، اور یہ پیاروں کا قافلہ کربلا کی سرزمین پہ پہنچتا ہے 9 محرم کی رات۔ کیڑی رات ہے؟ 9 محرم کی رات۔ تکو شہادتاں دا ذکر آیا تو خون میرا بھی جاری ہو گئے۔ خیر 9 محرم کی رات ابن سعد کو آرڈر ملا، کس کی طرف سے؟ یزید کی طرف سے، کہ آج تو نے حسین کا کام تمام کرنا ہے، کوفے کا گورنر تجھے لگاؤں گا، بات ساری حکومت کی ہے، تخت کی ہے، کرسی کی۔ سارے ساتھیوں کو بلایا، بلا کے خطاب فرمایا، یزید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، لوگوں کو بتایا اس کی گمراہیاں کیا ہیں، اس کی خطا کاریاں کیا ہیں، لوگوں کو بتایا یہ ہمارے نانے کے دین کا سودا کر رہا ہے، دین کا بگاڑ کر رہا ہے۔ میرے کریم آقا حسین نے سارے خاندان والوں کو جمع کیا، علی اکبر بھی موجود، قمر بنی ہاشم بھی موجود، شفیع مصطفیٰ بھی موجود، عباس بھی موجود، ابو بکر بن علی بھی موجود، سارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا او میرے پیارو، یہ چراغ بجھانے لگا ہوں، واپس لوٹ جاؤ، مدینے لوٹ جاؤ، جا کے نانے کو یہ سارے ٹکڑے سناؤ۔
چلے جاؤ میں ناراض نہیں ہوں گا، چلے جاؤ واپس چلے جاؤ، میں اندھیرا کر دیتا ہوں۔ آپ نے چراغ کو بجھایا، اب واپس نماز میں مشغول ہوئے، دوبارہ چراغ جلایا، دیکھا سارے وہیں استقامت کا پہاڑ بن کے بیٹھے ہیں، کوئی بھی ہلا نہیں۔ حضرت عباس آگے بڑھے، آنسو بہا بہا کر، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، پیارا پیارا چہرہ ہے، وہ مولا علی کا یہ شعر ہے۔ کافروں کے لیے موت یہ تلوار بے نیام عباس ہے۔ آپ نے عرض کی یا حسین ابن علی، آپ نے یہ سوچا کیسے کہ ہم واپس لوٹ جائیں؟ او حسین، ہمیں ہماری ایمان یہ درس سکھایا ہے، ام البنین نے یہ بتایا ہے، حسین آپ کا ویر بعد میں ہے، آپ کا پیر پہلے ہے، آپ کا آقا پہلے ہے، آپ اس کے غلام ہو، اس کی بیعت نہیں توڑنی، اتباع کرنی ہے۔ فرمایا یا حسین آپ حکم کریے، ہم میں سے کوئی واپس جانے والا نہیں ہے۔ یہ تاریخ بہت لمبی ہے، واقعات بہت لمبے، میں اب تھوڑا سا آپ کو وہاں کربلا لے آیا ہوں۔ صبح ہوئی 10 محرم، فجر کی اذان کس پڑھی؟ علی اکبر۔ آنکھو نوجوانوں تسی آنکھو سبحان اللہ، ہاں 18 سال دا جوان علی اکبر، اذان فجر پڑھی، نماز ہوئی، مولا حسین جماعت کرائی، سارے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میری آل اور میرے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن اور آلات جمائیں کربلا کی سرزمین پہ، قرآن کی تلاوت ہوئی، اب خیموں میں لوگ گئے، دوسری جانب یزیدیوں کی طرف ناشتے چل رہے ہیں، مرغن غذائیں چل رہی ہیں، پانی چل رہے ہیں، لسیاں دودھ چل رہے ہیں، اہل بیت کے خیموں میں درود چل رہا ہے، نانے پہ سلام چل رہا ہے، سجود ہو رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک شہادت پڑھوں گا جناب علی اکبر کی، چونکہ یہاں زیادہ جوان بیٹھے ہیں تو جوانوں سنو، حضرت علی اکبر سب سے پہلے یاد رکھیں کربلا میں ابو بکر بن علی شہید ہوئے، پھر محمد بن علی شہید ہوئے، علی کے شہزادے شہید ہوئے، پھر ان کے بعد امام حسن کے بیٹے شہید ہوئے، پھر امام حسین کے بچوں کی باری آئی۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے امام حسین کے خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی ابا جان علی اکبر آیا ہے، آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اے بابا شہادتوں کی بات اگر شروع ہو گئی ہے تو دیکھیے ہمارے چچا بھی شہید ہو گئے ہیں، ہمارے چچاؤں کے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں، اے ابا جان اب آپ کا علی اکبر بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں میں بھی شہیدوں کی فہرست میں چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں میں بھی آپ کے نانے کے دین پہ لٹ جاؤں، میں نانے کے دین پہ قربان ہو جاؤں۔ بابا مجھے پتہ ہے آپ نانے سے بڑا پیار کرتے ہو، آپ نانے کے دین سے بڑا پیار کرتے ہو، نانے کی نماز سے آپ کو بڑا پیار ہے، نماز روزہ حج زکات صوم و صلات سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ ابا جان مجھے اجازت دیجئے میں جا کے دین کے لیے قربان ہو جاؤں، میں آپ کے نانے کے نام پہ لٹ جاؤں۔ میرے مولا حسین کا جواب سنو لوگو، حسین تیرے جیسا جگرا، تیرے جیسا دل کائنات میں کسی کو نہ ملا ہے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا علی اکبر تو چلا تو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے وہ تیرا چہرہ دیکھتا ہو تو اپنے نانے کو یاد کر لیتا ہو۔ علی اکبر تو نہیں ہوگا تو میں
میں کس کا چہرہ دیکھ کے سکون پاؤں گا, کس کو دیکھ کے نانے کو یاد کروں گا. علی اکبر کو بالآخر اجازت مل گئی. پتر شیراں دا سی, بزدلاں دا نہیں سی, بزدلوں کا بیٹا نہیں ہے. اجازت مل گئی. لیکن اس سے بھی بڑا کمال, اب آئی تیاری شروع. سر پہ امامہ مورے امام حسین نے رکھا. دستار میرے امام حسین نے علی اکبر کے سر پہ رکھی. دستار سجا کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی تو بابا علی والے تلوار ذوالفقار کو پکڑایا. پکڑا کے فرمایا بیٹا جا فی امان اللہ, اب ہماری ملاقات جلد ہی جنت میں ہونے والی ہے. سیخاں مولا حسین ملے آ کے عرض کی تھی ابا جان میں 3 ظالموں کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا کر آ گیا. لیکن بابا جان ایک پریشانی ہے, پیاس بڑی تنگ کر رہی ہے. بابا جان اگر ایک پانی کا قطرہ مل جائے تو آج آپ کا علی اکبر جنگ کا نقشہ بدل دے. بابا جان آج صرف ایک قطرہ پانی مل جائے. میرے مولا حسین نے فرمایا علی اکبر پریشان نہ ہو سونیا, نیڑے آ قریب آ, میرے پاس پانی تو نہیں ہے لیکن سونیا یہ وہ زبان ہے جسے نانا چوسا کرتے تھے. علی اکبر اپنی پیاس کو بجھا لے, میری زبان کو چوس لے. کربل وچ کربل والے کربل تو نظارہ دے چھڈیا. زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا آکھیا سید ظالم نو بند کرنا کر لے پانی نو, اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ دے چھڈیا. میرے مولا حسین نے زبان چسوائی. حضرت علی اکبر کو پھر تھوڑا سکون میسر آیا, پھر لوٹے. میرے مولا حسین نے فرمایا علی اکبر اب پریشان نہ ہونا, اب تو جلدی جا کے جنت میں نانا کے ہاتھ سے پانی پیے گا. او دنیا لو دسو اتنا کسے پیو دا جگر ہے کہ اساں پتہ ہے میرا جوان جا رہا ہے, اس مڑ کے نہیں آنا. ایتھو یورپ جلدن تے پیچھے پیو ماؤ دی حالت کی ہوئی ہوندی ہے. اے او کائنات وچ واحد پیو ہے جساں پتہ ہے جا رہا ہے, اس مڑ کے نہیں آنا. پر حسین خود وار وار کے بھیج رہے اپنے نانے دے دین تے لٹا رہا ہے, لٹا رہا ہے. جناب علی اکبر آئے دوبارہ میدان جنگ میں. یزیدی فوجوں کے سامنے آپ کا گھوڑا تلوار ذوالفقار لہرا رہی ہے اور دوسری جانب سے یزیدیوں کی گردنیں کٹے جا رہی ہیں. یہ لعاب حسین کا کمال دیکھو, گردنیں گرتی جا رہی ہیں, گرتی جا رہی ہیں, پشتوں کے پشتے گر پڑے, صفوں کی صفیں شہید, صفوں کی صفیں مردار ہو گئی, واصل جہنم ہو گئی. آتے تھے جسے زینب چومتی تھی, جسے حسین پیار کرتے تھے, اس بدن کو چھلنی کیا. میرے مولا علی اکبر گھوڑے سے گرنے لگے نا, پتہ کیا کہا, ادرکنی یا بتا ابا. آئیے آپ کا علی اکبر گر رہا ہے. مولا
مولا علی اکبر کو سہارا دیجئے. آپ کا علی اکبر گرنے لگا ہے, آپ کا علی اکبر جانے لگا ہے. میرے مولا حسین نے جب یہ صدا سنی, ادرکنی یا بتا, آپ خیمے سے نکلے, علی اکبر کی جانب پڑے, لیکن یزیدیوں نے علی اکبر کو زمین پہ گرتے ہی فوراً سر کو تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیموں سے شور کی آواز آئی, بیبیاں رونے لگ گئی, جوان رونے لگ گئے. قرآن بپا ہو گیا, حسین کا جوان بیٹا لوٹ گیا, حسین کا جوان بیٹا کٹ گیا. میرے مولا حسین آگے بڑھے, سر الگ ہے, تن الگ ہے. علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, لگا کہ حسین رویا نہیں, لگا کہ حسین نے چیخیں نہیں ماری, سینے سے لگا کے حسین نے ماتم نہیں کیا ہے. صبر کی اس پہاڑ نے, استقامت کی اس پہاڑ نے صبر کرتے ہوئے دنیا کو بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں بیٹے دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ حسین کا وطیرہ ہے, یہ حسین کی قربانی ہے. تم بکرے قربان کرتے ہو, تم ویڑے قربان کرتے ہو, کوئی فتح جنگی کرتا ہے, کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے, کوئی بھیڑ ذبح کرتا ہے. واہ حسین, تیری نیاز پہ قربان, اور تو نے دیکھے نہیں دی, تو نے اپنے رب کے دین کے لیے علی اکبر لٹایا ہے. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. حسینیت, حسینیت, یزیدیت. میرے حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا, اٹھا کے اب پتہ کیا کیا, گود میں رکھ کے آسمان کی جانب دیکھا, نیلی چھتری والے رب کی جانب اپنا ناطا جوڑا. شاعر نے گویا وہ زبان حال یوں بیان کیا ہے کیا, کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے. وہ تو رونا آخری بار تو بھی آگ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, صدقے. جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے, اتنا تو بس کہہ دے یہ حسین ہمارا ہے. یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, بچے کٹاتے ہیں. لوگوں آج دنیا میں قربانیاں دینے کے بعد فیس بک پہ چڑھائی جاتی ہیں, ٹک ٹاک پہ دکھائی جاتی ہیں, دنیا کو نشو و نما کی جاتی ہے. قربانی کیا ہوتی ہے, کوئی ویڑا ذبح کرتا ہے, کوئی بکرا ذبح کرتا ہے. اچھا, اس سے آگے کوئی فوجی شہید ہو جاتا ہے ملک کی خاطر تو 23 مارچ کو اس کی یاد منائی جاتی ہے, شمعیں جلائی جاتی ہیں, اس کے گھر پہ جھنڈا لگایا جاتا ہے. یہ دنیا کے لیے قربانی ہے, وطن کی سرحد کے لیے قربانی ہے. قربانی بھی مختلف نوعیت کی ہے نا, کوئی وطن کی قربانی دیتا ہے, کوئی جان کی قربانی, کوئی بچوں کی قربانی, کوئی مال کی قربانی, کوئی تخت کی قربانی. تو حسین پتہ کڑی قربانی دیتی ہے, حسین نے مدینے جیسا وطن قربان کیا ہے. حسین نے بچوں کی باری آئی تو علی اکبر جیسا شہزادہ لٹایا ہے, علی اصغر کو کٹایا ہے, زینب بہن جیسی خوبصورت بہن کی سسکیاں سنی ہیں. اور مولا حسین جب خود اترے نا میدان میں, اللہ کی ذات کی قسم, آپ کی چھوٹی سی بیٹی ہے سکینہ, مڑ کے دیکھا نہ دیکھے کا سکینہ,
सीने से बाबा के सीने से लग जा। और पता है क्या कह रहे हैं, सकीना आज हमारी आखिरी मुलाकात है, अब जन्नत में मिलेंगे। और बताओ इधर कोई गलागे में इतना बहादुर कोई है बैठा तो खड़े होके बताओ जो अपनी 5 साल बेटी को ये कह के जाए कि बेटी अब जन्नत में मिलेंगे। और ये जिगरा हुसैन का है। अली अकबर को कटाया, अली असगर को कटाया, ओनो मोहम्मद को कटाया, अब्बास के कटे शानों को उठाया, हुर को उठाया, इब्ने बजली को उठाया, 72 लाशों को उठाया, उठाकर अब भी हुसैन का जी नहीं मरा, मस्त है आज हुसैन, इश्क में वार रहा है। आज करबला के मैदान में हुसैन रक्स कर रहा है, कुर्बानियों का रक्स कर रहा है। हुसैन सारे शहजादों को कटाने के बाद हुसैन ने मदीना भी लुटाया, बच्चे भी कटाए, और कूफे जैसे तख्त को जूते की नोक पे रखा, शाम जैसे महल को जूते की नोक पे रखा। ये तख्तो ताज को हुसैन ने उठा के गद्दी के टोकरी में डाला और दुनिया को बता दिया, ओए इस दुनिया में रहना है तो रब को राजी करना है, रब के आगे कुछ नहीं है। हुसैन वो शख्स है जिसने हर किस्म की कुर्बानी दी है। लोग एक कुर्बानी देते हैं, हुसैन ने हर कुर्बानी दे के दुनिया को बता दिया है, लोगों जब दीन की बारी आए, जब ईमान की बारी आए, कलमे की बारी आए, नमाज की बारी आए, तो फिर अपनी जान नहीं देखनी, अपने नाजुक खूबसूरत बच्चों को नहीं देखना, बल्कि सबको कटा देना है, रब को राजी करना है। तो लोगों आज बताओ ना जरा, अब उन शहजादों का अगर कोई जिक्र करे, लोग कहें ये खराफात हैं, लोग कहें ये बिदअत है, लोग कहें कि इनके नाम की सबील हराम है, तो फिर मैं ऐसे जालिमों और ऐसे बेईमानों सदका खोर मौलवियों के मुंह में गाय माता का मूत ही डाल सकता हूं कि जिनके गले से हुसैन की सबील न उतरे, फिर उनको मेरा पेशाब जाना चाहिए। जिनके गले से हुसैन के बच्चों के प्यार की सबील न उतरे, ओ सुनो, ओ कायनात के यजीदों, तुम्हारे बाप यजीद ने हुसैन को नहीं मिटा सका, हुसैन मिट गया, बज़ाहिर कट गया, लेकिन सदियों बाद भी आज हुसैन गलागे में भी जिंदा है, हुसैन के पीके में भी जिंदा है, हुसैन पंजाब में भी जिंदा है, हुसैन सहरा में भी जिंदा है, करबला में भी जिंदा है, अरब में भी जिंदा है, अजब में भी जिंदा है, क्योंकि हुसैन कुरान की आयतों में जिंदा है। हुसैन मस्जिद और महराब में भी जिंदा है। तो अल्लाह हमें हुसैन का प्यार अता फरमाए, अल्लाह हुसैन के बच्चों की मोहब्बत अता फरमाए। और इतना सोहना नारा लाना है ना, इतना सोहना नारा लाना है कि जेड़ा तले अरनोई दा कट्ठा है ना, कई पलीता आन के पलीत कीता है ना, वो भी ततीर वालियां दे नाम नाल पाक हो जावे। ना 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 ना, जेड़े जाग रहे हो बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें उथे झूले शूले लाए नहीं खैर, जेड़े कट्ठे दिहाड़ी पलीत कर देन उन्हें जरा डकिया भी करो, उन्हें दसिया करो असा पहाड़ियां दा केव शेवा है, असां दी रिवायत ते सीरत ते सूरत केव है, नाल दसिया समझाया भी करो। आओ हुसैन का नारा लगा के अपना ईमान ताज़ा करते हैं। हुसैनियत मैंने जितना जोर पूरी तकरीर में लगाया है, शायद कि मेरे लिबास की कोई जगह खुश्क हो, बाकी आपके सामने है। तो अब अगर आप इतनी मोहब्बत से नारा नहीं लगाएंगे तो मुझे पिंडी तक सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून खुद को भी चाहिए, मुझे भी देना है, तो आओ जरा लगाओ आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, हुसैनियत।